بچہ وہ کوڑا کاغذ ہے جس پہ ہم لکھتے ہیں، ہم اس کو نظر دیتے ہیں اور اس کو ایک سوچ دیتے ہیں، اور یہی نظر، یہی سوچ اس کے مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں صرف نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا نہیں ہوتے، اور ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہی خطوط پہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، کیونکہ بچے کو مستقبل کا خوف دلا کے اس کو تعلیم کی طرف لے کے آنا یہ بہت آسان کام ہے۔ اللہ کے رازق ہونے پر سے اس کا یقین اٹھا کے اس کو ڈگری کی طرف لے کے آنا یہ بہت آسان کام ہے، کیونکہ ان سب کاموں میں شیطان بھی آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ تو اوپر یہ وعدہ کر کے آیا اللہ کے ساتھ کہ میں اس انسان کو بہتر پرفارم نہیں کرنے دوں گا، میں اس انسان کو رزلٹ پروڈیوس کرنے نہیں دوں گا، اور وہ ہم سے یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی پرورش غلط خطوط پہ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے کیسے، تم پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کیسے، تو واللہ خیر الرازقین کا انکار تو آپ نے کر دیا، آپ نے اس کو اس آیت کے اگینسٹ کر دیا ہے۔ جب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اگر تم پڑھو گے نہیں تو تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا، اگر تم پڑھو گے نہیں تو معاشرے میں لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے، اگر تم پڑھو گے نہیں تو خاندان میں تمہارے رشتہ دار تمہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ کدھر چلا گیا؟ آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کو اس آیت کے اگینسٹ کر دیا، اور پھر اس بچے نے سدا آپ کے سینے سے لگ کے نہیں رہنا۔ یہی بچہ جب معاشرے میں نکلے گا اور وہ اتنی کانٹراڈکشن دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ سے کم پڑھے لکھے لوگ مجھ سے بہتر کما رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، لوگ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو پھر اس کے ذہن میں کیا سوالات اٹھیں گے؟ بہت حد تک امکان ہے کہ وہ ان چیزوں سے غلط نتائج اخذ کرے گا، اور یہ غلط نتائج اس کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو بچے کی پرورش ان خطوط پہ کرنے کی بجائے ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا رزق بچے تمہیں مل کے رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ says in قرآن کہ زمین پہ ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ تو ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا رزق تمہیں مل کے رہے گا، لیکن زندگی نام ہے امتحان کا، زندگی نام ہے کمپٹیشن کا۔ ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ زندگی میں بہت سے سیگمنٹ ہیں، تمہیں بہت سے پلیٹ فارم پہ پرفارم کرنا ہے، اور ان پلیٹ فارم پہ بہتر پرفارم کرنے کے لیے، زندگی کے ان تمام سیگمنٹس میں بہتر پرفارم کرنے کے لیے تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک بہتر شخصیت بننے کے لیے تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے دینی ہیں۔ جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے وہ کریٹیوٹی ہے، وہ کانفیڈنس ہے، وہ کریکٹر ہے، لیکن ہم اس کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ بچے کی صلاحیتوں پہ شک کرتے ہیں نا، اس کی کریٹیوٹی تباہ ہو جاتی ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تم سے یہ نہیں ہوگا، تم سے وہ نہیں ہوگا، تو اس سے اس کی کریٹیوٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ سرویز بتاتے ہیں کہ ایک بچہ ابتدائی 18 سال میں تقریباً 1,48,000 بار صرف یہ لفظ، یہ سنٹنس سنتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ جو باقی اتنی نیگیٹیوٹی ہم اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں وہ الگ ہے۔ تو جب آپ اس کی صلاحیتوں پہ شک کریں گے تو اس کی کریٹیوٹی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ اس کی فطرت پہ شک کریں گے، آپ اس کی انسلٹ کریں گے، تو اس سے اس کا کریکٹر تباہ ہو جائے گا، اس کا کردار تباہ ہو جائے گا۔ پھر یہی بچہ بڑا ہو کے جب بہتر پرفارم نہیں کر پاتا تو ہم کہتے ہیں اس میں ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 لوگوں میں بول نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس میں مستقل مزاجی نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم خود اس کی ہر چیز کو تباہ کرنے والے ہیں۔ پھر ہم اس سے گلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے پیچھے ہمارا خود کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے لوگوں، دوسرے بچوں کے ساتھ، کہ اس نے 90% لے لیے، تم نے کیوں نہیں لیے؟ وہ فرسٹ آ گیا، تم کیوں نہیں آئے؟ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے پلس مائنس کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ کسی چیز میں اچھا ہے تو دوسرا بھی اچھا ہو۔
اس کے باوجود ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی آپ جب کسی بچے کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے اس کی سیلف اسٹیم تباہ ہو جاتی ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور جب کسی بچے کی سیلف اسٹیم تباہ ہو جائے گی, اس میں سیلف ڈاؤٹس ہوگا, سیلف ڈینائل ہوگا, اور اسی وجہ سے وہ سیلف ڈسٹرکشن کی طرف چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو ایز اے فیلئر دیکھنا شروع کر دے گا. وہ یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ شاید میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. وہ اپنے آپ کو ایز اے فیلئر دیکھنا شروع کر دے گا, اور اس سے اس کی شخصیت تباہ ہو جائے گی. پھر ہم یہاں پہ نہیں رکتے. ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کے غصے بچوں پہ اتارتے ہیں. آفس کا غصہ بچوں پہ اتار دیں گے, رشتہ داروں کا غصہ بچوں پہ اتار دیں گے, کیونکہ پتہ ہے انہوں نے کچھ نہیں کہنا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے بچے شدت پسند ہو جاتے ہیں, باغی ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہی بچہ بڑا ہو کے پھر آپ کی عزت نہیں کرتا, کیونکہ اس کے ذہن میں اگر آپ کے لیے کچھ ہوتا ہے نا تو وہ بچپن کی وہی سب چیزیں, وہ کرٹیسزم, وہ مار اور وہ سیلف ڈسٹرکشن, بس اس کو یہی سب کچھ یاد ہوتا ہے. تو آپ سے جہاں بہت سے سوال ہونے ہیں وہاں پہ یہ بھی سوال ہوگا آپ سے کہ بچوں کی شکل میں یہ کوڑا کاغذ جو ہم نے آپ کو دیا تھا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے اس کے اوپر غلاظتیں لکھی؟ کیا آپ نے بس کرٹیسزم کیا اس پہ؟ تو یہ کوڑا کاغذ جو آج آپ کے پاس ہے ان بچوں کی شکل میں, آج اس پہ آپ جو لکھیں گے آپ کو وہی ملے گا.